السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں ملک ارسلان انوان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ۔ ابھی 2-3 باتیں بڑی جو ہے نا ڈسکسیبل ہیں اس وقت۔ سب سے پہلے جو عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، جس فیصلے کی وجہ سے رانا ثناءاللہ صاحب کی امیدیں جو ہے وہ چکنا چور ہو چکی ہیں۔ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا فیصلہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی خطرے کی تلوار ابھی نہیں ٹلی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی جو پرفارمنس رہی اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ اٹ ڈز نو میٹر کہ ہم گدھوں کی طرح اندھی تقلید کریں، ہم میں اور دوسروں میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی جو ابھی اس وقت پریشانی ہے، جو ان کا حال ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا تھا دہشت گردی کی عدالت میں، اور جس کو چیئر کر رہے تھے اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک کیس کی جو ہے سماعت کی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر سے جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ ریموو کروائی ہیں۔ میں کورٹ کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک مکالمے کی صورت میں کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آنریبل جو جیوری ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، جی آئی ٹی کیا کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ان شارٹ ٹرمز کچھ باتیں میں آپ سے چیدہ کرتا چلوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دھمکی کیس میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ میں جج دھمکی کیس میں عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے جے آئی ٹی سے، جی یہ جے آئی ٹی میاں صاحب والی جے آئی ٹی نہیں ہے، میاں صاحب تو جس جے آئی ٹی میں پکڑے گئے تھے وہ وہاں سے بری ہو چکے ہیں، کیسز رول بیک ہو رہے ہیں، نیب کے قوانین میں ترامیم کی جا چکی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے۔ خیر، جے آئی ٹی سے جواب طلب کیا کہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درست قرار دیا، لیکن جو کورٹ کا رپلائی آیا ہے وہ بڑا ایک دلچسپ بات ہو رہی ہے۔ اس میں کورٹ کہتا ہے عمران خان کی تقریر نامناسب ضرور ہے مگر دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی۔ جے آئی ٹی کو کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کام کرنے والا کرے، کہ انسان کے بچوں والا کام کریں، آپ کو بات جو رائٹ ہے، جو رائٹ وے ہے اس پہ آپ ڈسکس کریں۔ لیکن خیر، جو راجہ رضوان صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو آگاہ کر دیا کہ دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے، اس کیس میں چلان رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب جو 20 منٹ جو پیش ہوئے تھے اس میں تفتیش بھی انہوں نے کر لی ہے۔ اس پہ عمران خان کے جو وکیل ہے اس کا رد عمل بڑا سامنے آیا۔ وہ کہتا ہے، ویسے میں آپ کو بات بتاتا چلوں بینگ اے لائر، کہ تھنکنگ اباؤٹ اے کرائم از ناٹ اے کرائم۔ فار ایگزامپل، میں گھر سے میاں صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو سوچنا جرم نہیں جب تک میں کیسا کر نہ لوں۔ تو فار ایگزامپل آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے ایکس وائی زیڈ سے کسی سے جھگڑا کرنا ہے اور آپ گھر سے ارادہ کر کے نکلے کہ جی میں نے جا کے اس کا سر پھاڑ دینا ہے، اور پولیس آپ کو پہلے ہی پکڑ لیتی ہے اور کورٹ میں لے کے جا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ گھر سے نکلا تھا جمشید کا سر پھاڑنے کے لیے یا جواد کا سر پھاڑنے کے لیے یا عامر کا سر پھاڑنے کے لیے، تو ہم نے اس کو پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ تو قانون کے اندر ایسا کوئی وہ پیرامیٹر نہیں ہے، قانون کے اندر کوئی ایسی دفعہ موجود نہیں ہے کہ آپ جرم کرنے کا سوچ کر گھر سے نکلیں اور انفرارڈ کے تھرو قانون کو پتہ لگ جائے اور قانون آپ کو آ کے حرکت میں آئے اور آپ کو گرفتار کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جرم کریں تو سزا کا اطلاق ہے، اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو سزا کا اطلاق نہیں لاگو ہوگا۔ اینی ویز، میں جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں میں ان کے دلائل پہ آؤں گا۔ دہشت گردی کی دفعات کے لیے کچھ بنیادی عناصر ضرور ہوتے ہیں، عمران خان پر درج مقدمے میں وہ تمام عناصر موجود نہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ خوف اور دہشت گردی کی فضا پیدا کرنے پر ہی بن سکتا ہے، محض ایسی فضا پیدا ہونے کے امکان پر مقدمہ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا، درخواست اگر آتی جن کے خلاف بات کی گئی ہے بقول پی ڈی ایم، تو پھر کچھ کہا جا سکتا تھا۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ اگر آپ تقاریر پر ایسے پرچے درج کرائیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ عمران خان کی پوری تقریر میں تھریٹ یا نقصان پہنچانے کی بات کہاں کی گئی ہے؟ کیا جی آئی ٹی کے جو نالج ہے اس میں کوئی کمپلیننٹ آیا ہے جس کے خلاف بات کی گئی ہے؟ اور پروسیکیوٹر کا اس کا جواب پھر دیکھیں نا، کیا پیدی کا شوربہ۔ پروسیکیوٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے یہ کل کو وزیر اعظم ہو، جی ہو نہیں سکتا، یہ یقیناً ایسا ہوگا، آنے والے دنوں میں آپ عمران خان کو پرائم منسٹر دوبارہ دیکھیں گے۔
ان کی جانب سے ایسے استعمال کیے گئے جو الفاظ ہیں وہ پولیس اور ججز کے حوالے سے بھی تھریٹ کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ جی آئی ٹی نے بولا، پروسیکیوٹر نے بولا۔ اب جو کورٹ کا رپلائی ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ بادی نظر میں اس کیس میں ان دفعات میں سے ایک دفعہ بھی نہیں لگ سکتی جو دفعات پروسیکیوٹر نے لگائی ہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ اندراج کا غلط استعمال ہوتا تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ کل کو کوئی بھی پارٹی آ کر آپ کے اوپر بھی مقدمہ درج کرا سکتی ہے۔ اور پھر پروسیکیوٹر نے ایڈمٹ کیا کہ اس تقریر کے علاوہ جو جی آئی ٹی نے فائنڈنگز کے اندر کچھ بھی عمران خان کے خلاف ایسا نہیں ڈھونڈا، ایسا نہیں ملا جس پر وہ دلائل دے سکے اور اس مقدمے کو مضبوط کر سکے۔ خیر، جب انہوں نے یہ بات کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات خارج کر دیں اور دیگر دفعات برقرار رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس پر فردر آن کیس کی سماعت بھی کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی اگر ہم پروگریس پہ بات کریں تو اٹس اے فیلئر۔ آئی ایم اوپنلی گوئنگ ٹو سے دیٹ، میں اندھی تقلید نہیں کرتا۔ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم دنیا دیکھتے ہیں، ہم دنیا جانتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے 8، 10، 15 سال اس ماحول سے گزر کر، اس میدانوں میں سے گزر کر، اپنی زندگی کو ایک بھٹی میں سے گزار کر ایک نہج پر، ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جہاں ہمیں غلط کا غلط پتہ لگتا ہے اور صحیح کا صحیح پتہ لگتا ہے، جہاں ہماری ججمنٹس کلاؤڈ نہیں کرتی، جہاں پر ہمارے فیوریٹس بھی اگر کوئی غلطی کریں تو ہم ان کو پکڑنے سے گریز نہیں کرتے، ہم ان کے گریبانوں تک اپنے ہاتھ لے آتے ہیں اور ان سے سوال ضرور کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے فیوریٹ ضرور ہیں، پر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط فیصلے لیں گے۔ تو پنجاب گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس سے میں اور میرے کچھ ساتھی، جب میں بات کر رہا ہوں کچھ ساتھی، تو اس میں اوورسیز کا ایک بڑا پورشن حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک اوورسیز پاکستان کا بڑا پورشن شامل ہے، ایک بڑی تعداد شامل ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی سے ڈیفر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلڈ ریلیف میں ان کی پرفارمنس ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے جو ریلیف نہیں دے سکی اور جو عوام ایکسپیکٹ کرتے تھے، اس میں بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی گورنمنٹ آف پنجاب تو ایک طرف رہ گئی، جو کابینہ کی میٹنگز ہے اور جو ایم پی ایز ہیں وہ جو میٹنگز میں آتے ہیں ان کی تعداد بھی پوری نہیں آ رہی۔ وہ تعداد 150، 140 کے لگ بھگ اس وقت موجود ہے۔ زرداری صاحب کا جو پنجاب کا دورہ ہے، امید کرتا ہوں کہ وہ رنگ نہ لائے، لیکن وہ ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہے اور ان کی سیاست کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں اور اگر آپ کسی کو سیاستدان جانتے ہیں تو زرداری صاحب بھی سیر فہرست شامل ہوں گے۔ تو بینگ اے پولیٹیشین، یس ہی از اے گڈ پولیٹیشین۔ ان کی پالیسی سے مجھے 1,00,000 مرتبہ اختلاف موجود ہے، لیکن ان کے پولیٹیشین ہونے پر مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 140-50 آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو ممبرز آ رہے ہیں اور جو چند لوگ نہیں آ رہے، ان کا جو سوال ہے سننے میں آ رہا ہے، ان کا بھی ضمیر جاگ رہا ہے راجہ پرویز صاحب کی طرح، اور جو ان کا ضمیر ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے کہ جی کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں چودھری برادران آ کے بیٹھے ہیں۔ شاید ان کا سوال کرنا بیجا نہ ہوگا، لیکن خان صاحب کی پالیسیز کلیئرلی ڈیفر کرتی ہیں کہ ان کی انٹینشنز میں پنجاب گورنمنٹ کو وقت نہیں رکھتی۔ وہ وفاق میں حکومت بنا کر پھر اپنی جو باڈی ہے اس کو تشکیل دیں گے اور نیچے تک لے کر آئیں گے۔ یہ تو تھی چند ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ کمنٹ سیکشنز آپ کے لیے کھلا ہے۔ اگر تو آپ نے ہماری ویڈیو مکمل سنی، آپ کوئی بھی اپنی قیمتی رائے قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کو ضرور ویلیو دیں گے، وہ چاہے ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے ڈیفر کرے۔ ایک پڑھے لکھے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم آپ کی رائے کا ضرور احترام کریں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔